سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے، بولو رکھنا کہنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے ایک شعر حضرت مجھے بھی بہت پسند ہے، آپ کے بڑے پیاری تقریر ہے، اللہ سلامت رکھے۔ آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے، بولو نا آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، بچائے رکھنا۔ یہ تو سید صاحب کے جیب میں رکھوں، مولویوں کی جیبیں بھی تو بہت ہیں، مولانا نور العین صاحب ہیں، ہاں جیبیں ان کی بھی بہت ہیں ویسے، جی حضرت نہیں انشاءاللہ بیٹھیں گے نہیں، ان کو بھی کھڑا کریں گے ہم، اور ایسا کھڑا کریں گے سید صاحب آپ کی دعا سے انشاءاللہ ہمیشہ پھر ہر جلسے میں کامیابی کا صحرا لے کے کھڑے ہی رہا کریں گے انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ پریشان مت ہو آج۔ ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا۔ ایک سید صاحب اور ہیں، اچھا یہاں پر علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ آس پاس، ایک بچے نے مجھ سے کہا حضرت کل چلیں گے، میں نے کہا ارے بچے تھوڑے وہی ناظم صاحب تو ہی تھے، یہی تو ہیں، رومال دیکھ رہا ہے کتنا چمک رہا ہے ان کا ماشاءاللہ، تو ہاں انشاءاللہ، اور یہیں سے سلسلہ جو کچھوچا شریف بھی گیا تھا، کچھوچا شریف، تو کچھوچا شریف کے ایک سید صاحب تھے جن کا نام سید مظفر میاں ایم پی بھی تھے، بہت پہلے رحمت اللہ تعالی، ان کا لکھا ہوا کلام ہے بڑا پیارا، پڑھ دوں؟ سننا چاہ رہے ہو جلالی بابا؟ جی جی۔ طرز یہی ہے حضرت، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، سبحان اللہ۔ ابھی پیچھے والے نہیں بولے، اب کے بولیں گے؟ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، اور دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مدینہ بولو نا، سبحان اللہ۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو میں کرسی پہ بیٹھا ہوں سب سے اچھا میں ہوں؟ نہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں میں کون ایسا ہو یا میری بہنوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہو، انہوں نے بھی بڑی خدمت کی، اللہ سلامت رکھے۔ تو سب لوگ کہہ رہے نا پتہ نہیں کس کی قبول ہو جائے، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، سب کہیں گے۔ آج چینل والے بھائی صاحب کیا نام ہے آپ کے چینل کا؟ او
بھائی انڈیا ہی جن کے کھاتے میں اب تو چھوڑ ہی دو. غریب نواز. دل کی تختی پہ میری لفظ بھول گئے. دل کی تختی پہ میری لفظ دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب بولو آمین. ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو سبحان اللہ. جس کی تحریر سے توہین رسالتی ہووے ایسے غدار کو لفظوں میں کمیلہ لکھ دو. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا علی. نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے. زندہ باد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. نبی فرماتے 5 چیزیں عبادت میں سے نمبر 1 قلت الطعام کم کھانا عبادت. نمبر 2 والقعود فی المسجد مسجد میں بیٹھنا عبادت. سبحان اللہ. مسجد بنانے کے لیے چندہ ہوگا سب کچھ ہوگا مگر نماز تو پڑھو گے نا. ارے کم بول رہے ہو کیا نہیں پڑھتے ہو کیا؟ اچھا جمعے کی تو جاتے ہی ہوگے یا جمعہ بھی گول ہے؟ بعض تو اتنا بڑا سنیچر ہے جمعہ بھی نکال دیتا ہے. جمعہ بھی نکال دیتا. اور میری بہنیں بھی منہ تو روزانہ پوت لے گی مگر اتنی سنیچر ہے 8 دن میں بھی نہیں نہاتی. جمعہ بھی نماز بھی غائب. نبی فرماتے والقعود فی المسجد مسجد میں بیٹھنا عبادت. اس بستی کا کیا نام ہے؟ نیا بستی. ببلا بابلا یا ببلا؟ ببلا. ہاں ببلا نئی بستی. کون سی ڈکشنری میں دیکھ کے نام رکھا ہے؟ ارے یہ بہت ہیلپ کر رہا ہے یہ تمہاری. ہاں ماسٹر ہے تبھی تو. اللہ سلامت رکھے. نبی فرماتے والقعود فی المسجد مسجد میں بیٹھنا عبادت. ببلا نئی بستی کے غیور مسلمانوں سنو علامہ زمخشری نے لکھا اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے قرآن شریف بھی نہیں پڑھ رکھا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ بھی نہیں پڑھ رہا ہے کلمہ و کلام نہیں پڑھ رہا خالی بیٹھا سانسیں لے رہا ہے. علامہ زمخشری لکھتے ہیں جتنی سانسیں لے گا ہر سانس پر اللہ تعالیٰ اسے 400 نیکیاں عطا فرمائے گا. آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام. جاتے ہو مسجد میں؟ نہیں خالی ٹائم پہ بیٹھنے چوراہوں پہ بیٹھ کے گپے مارتے ہیں. کبھی کبھی چلے جاتے چوراہوں پہ بیٹھ کے گپے مارتے ہیں. تیری میری غیبت کرنا چغلی کرنا ادھر کی ادھر کرنا لڑائی کرنا دوسرے کے کام سے جلنا. اب تو مسلمانوں میں یہ بہت آ گئی ہے اگر ان کا کام اچھا چل لیا نا تو مجھے خود بخود جلن ہو گئی.
حسد ہونے لگا. دعا نہیں کریں گے اللہ اس سے اور برکتیں دے دے اور ان کے صدقے میں مجھے بھی برکتیں دے, یہ دعا نہیں ہوگی. اس جگاڑ میں لگا رہے گا کہ اسے گراؤں کیسے. اس نے تو مکان نیا بنوا لیا, اس نے تو اتنی قالین بنی, اتنی کیا بولتے ہیں اس کو, گلیچہ, گلیچہ گلیچہ گلیچہ. اس نے اتنے گلیچے بن لیے, اس نے اتنے بن لیے, تو بڑا پیسے والا ہوگا. موٹر سائیکل لے لی اس نے, یوں لے لیا, تو لے لیا. تمہارے پیٹ میں درد, تم بھی تو کرو. مسلمان وہ ہے جو کسی سے جلتا نہیں, حسد نہیں کرتا. مسلمان وہ ہے جو دوسروں کی مدد کرتا. اللہ نے سب سے اچھا مسلمان کو بنایا. قرآن شریف میں خدا آتا ہے, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اور اللہ فرماتا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. مانگو, نبی کا واسطہ دے کر کے مانگو. اللہ سے تم بھی مانگو, جلو مت, ہنسو مت, حسد مت کرو. صحابہ کام بھی کیا کرتے تھے اور ان کا ایمان یہ تھا. اعلی حضرت نے اس کو قلم اٹھا کر کے نظم کی شکل میں کر دیا. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. عرش کے رب کی قسم, لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا. رسول اللہ سے لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. ذرا پیار سے بولو, لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. اور بٹتی ہے کونین میں نعمتی رسول اللہ کی. سبحان اللہ, اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد. وقت کا امام ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. یاد آتی ہے جب مدینے کی تو میرے لب پہ سلام ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. بولو نا, سبحان اللہ. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب بات یہ چل رہی ہے پیاروں نوجوانوں, جا کر کے مسجد میں ٹائم ملے, پہلے تو 5 وقت کی نماز فرض ہے. پاک صاف رہا کرو, کسی کو ستانا نہیں, تکلیف نہیں دینا, موبائل کو غلط استعمال نہیں کرنا. او میری بہنوں بچیوں, تم بھی کان کھول کر کے سن لو. اگر تمہارے پاس موبائل ہے تو کسی لڑکے سے چیٹنگ مت کرنا, موبائل پہ باتیں مت کرنا. اس میں فیشنیل ہے, اس کو دیکھ کر کے فیشنیل کپڑے مت پہننا. یہ موبائل اگر تم نے کان میں ایئر فون لگا کر کے راتوں رات گانے سنے اور اللہ کا عذاب اگر اتر آیا تو ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے. ایک لڑکی کی زندگی تمہارے سامنے رکھتا ہوں. اللہ اللہ, وہ لڑکی اکیلی بچی ہے جس کا نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے. اکیلی لڑکی قرآن
شریف پڑی ہوئی ہے، ماں باپ بڑے پیار سے پالتے ہیں، وہ لڑکی قرآن بھی پڑھتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، او میری بہن سن لے، مگر اس کی سہیلی بگڑی ہوئی ہے۔ ایک دن جمعے کا دن وہ لڑکی 16واں سپارہ تخت پہ بیٹھ کر کے نماز کے بعد پڑھ رہی تھی، تلاوت کر رہی تھی، 16واں سپارہ پڑھ رہی تھی، اتنے میں اس کی سہیلی آ گئی اور آ کر کے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کے کہنے لگی، او میری سہیلی، او میری دوست، او میری بہن، دنیا میں سب سے زیادہ میں تجھ سے پیار کرتی ہوں، میں تجھے اچھا سمجھتی ہوں، اپنی جان سے زیادہ تو میری جان ہے۔ اس طریقے کی باتیں کرنے لگی۔ ماں آنگن میں چولہا بنا رہی تھی، مٹی کا چولہا بنا رہی تھی، یہ ماں سن رہی ہے، بول کیوں آئی ہے؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی، سو میرے گھر میں ٹی وی ہے اور اس ٹی وی میں گانے چل رہے ہیں، بڑی اچھی فلم یا گانے آ رہے ہیں۔ وہ لڑکی بولی، کہا چل چل میں اکیلی نہیں دیکھوں گی، میں تجھے بلانے آئی ہوں۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی، ارے میں کیسے جاؤں، میں نے قرآن کا سپارہ ابھی پورا نہیں کیا، میں نہیں جا سکتی۔ وہ لڑکی کہنے لگی، او تو پاگل تو نہیں ہے، ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچ، اگر فلم نکل گئی، گانے نکل گئے، سین نکل گئے تو کیا کرے گی؟ قرآن کہیں کو بھاگا تھوڑی جا رہا، یہ سپارہ بعد میں پورا کر لینا۔ اللہ، آج کچھ بچیاں اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتی، 14 سال کی بچی، 15 سال کی بچی، 18 سال کی بچی اگر ماں کچھ کہہ دے تو گردن ٹیڑھی کرتی ہے۔ او میری بہن، او میری بچی سن لے، اگر اللہ ناراض ہو گیا تو تیری دنیا بھی برباد، تیری آخرت بھی برباد۔ لڑکی نے سوچا چلو قرآن شریف پورا کر لو، مگر وہ لڑکی جیسے ہی تخت پر بیٹھی، اس نے سوچا قرآن شریف کو ہاتھ لگاؤں۔ اللہ نے کہا قرآن کو ہاتھ لگانے نہیں دوں گا، اس لیے تو نے اپنی ماں کا کہنا نہیں مانا۔ وہ لڑکی نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، اللہ نے رحل کے نیچے سے ایک خونخوار چھپکلی پیدا فرما دی۔ چھپکلی کو یہاں چھپکلی بولتے ہیں نا ماسٹر صاحب، چھپکلی پیدا فرما دی، اور وہ چھپکلی رحل کے نیچے سے نکلی، لڑکی کے ماتھے پر پیشانی پر چپٹ گئی، کاٹنے لگی، ڈسنے لگی۔ لڑکی رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، ماں مجھے بچا لو، ماں مجھے بچا لو، یہ کھائے لے رہی ہے، ماں مجھے بچا لو، یہ چپٹ گئی ہے، ماں مجھے بچا لو، یہ مجھے مار ڈال رہی ہے۔ پہلے اس نے ماں کا کہنا نہیں مانا، مگر آج یہ ماں ہے اپنی بیٹی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ کہا میرے دل کے ٹکڑے بول کیا ہے، میرے لخت جگر بول کیا؟ کہ ماں مجھے چھپکلی چپٹ گئی ہے۔ ماں جلدی سے چمٹا لے کر کے دوڑی، چلو اپنی بیٹی کی چھپکلی چھڑا دے۔ جیسے ہی ماں قریب آئی، اگر وہ چھپکلی ہوتی تو ماں چھڑا دیتی، مگر وہ چھپکلی کی شکل میں اللہ کا عذاب تھا۔ جیسے ہی ماں نے چمٹا بڑھایا، اللہ نے اپنی قدرت سے اس کے پورے جسم پر چھپکلی پیدا فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ لڑکی پورے تخت پہ چھپکلی، پورے جسم پہ چھپکلی، اگر ماں ہاتھ لگائے تو اس سے بھی چپٹ جائے۔ ماں پیچھے، لڑکی چیخ رہی ہے، چلا رہی، کہہ رہی ماں مجھے بچا لو، ماں مجھے، گالوں پہ چپٹ گئی، آنکھوں پہ چپٹ گئی، ماتھے پہ چپٹ گئی، پورے جسم پہ چھپکلی اور نوچ نوچ کے کھا رہی ہیں۔ اور یہ لڑکی چیخ رہی ہے، چلا رہی، ماں مجھے بچا لو۔ لڑکی سوجنے لگی، پھول گئی،
جسم نیلا پڑ گیا، زہر چڑھ گیا. کیوں؟ اس نے ماں کا کہنا نہیں مانا. بچیوں میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے چاہوں گا، ان کمیٹی والے بھائیوں کو مبارکباد دینا. سید صاحب کی عمر کے لیے، درازی عمر کے لیے دعائیں کرنا. انہوں نے تمہارے گاؤں کے لیے، ان کی سرپرستی میں تم لوگوں نے یہ جلسہ کیا، تو میں چاہتا ہوں کچھ نہ کچھ پیغام چلا جائے. میری بچیوں، کبھی ماں کا کہنا مت ٹالنا. اب وہ لڑکی کہہ رہی ہے ماں مجھے بچا لو، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے. لڑکی کا جسم سوج گیا. جب چیخنے کی آواز محلے میں پہنچی، محلے کے لوگ جمع ہو گئے، مگر لڑکی کہہ رہی ہے ماموں مجھے بچا لو، خالو مجھے بچا لو، تایا مجھے بچا لو، چاچا مجھے بچا لو، پھوپا مجھے بچا لو، بھیا بچا لو، تاؤ بچا لو. مگر کون بچائے؟ وہ تو چھپکلیاں. لڑکی کو نوچتے نوچتے ڈستے ڈستے لڑکی پھول گئی. اب لڑکی جب مرنے کے قریب ہو گئی، پھٹنے کے قریب ہو گئی، جو پیشانی پہ چپکی ہوئی تھی اس نے جب ڈنک مارا، لڑکی کا انتقال